بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر گزرے تو دیکھا کہ قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اس کا راز بتا دے کہ پہلے اس پر عذاب کیوں ہو رہا تھا اور اب اسے جنت کی نعمتیں کیسے مل گئیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا عیسیٰ کان ھذا للعبد عاصیا ومنذ مات کان محبوسا فی عذابی وکان قد ترک امرأة حبلا فولدت ولدا ورتبته حتى كبر فسلمت إلى الكتاب فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم فاستحييت من عبدي أن أعذبه بناري في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض۔ اے عیسیٰ، یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ مرنے کے بعد اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مدرسے بھیجا گیا۔ استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ نہیں ممکن ہو لفظوں میں بیاں تیری ثنا مولا، کہ تیری شان ہے فہم و فراست سے ورا مولا۔ تیرا ہی نام لینے سے بنی بگڑی ہے ناصر کی، ہے تو ہی مستقل حاجت روا مشکل کشا مولا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک بار علیل ہو گئے اور شکم میں شدید درد ہوا۔ آپ نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کی ایک گھاس بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کھایا۔ اللہ کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ نے پھر وہی گھاس کھائی، لیکن اس مرتبہ مرض بڑھ گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، میں نے پہلے اسے کھایا تو فائدہ ہوا اور اب کھایا تو مرض بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار گھاس کے لیے تم میرے حکم سے گئے تھے، لہذا شفا ملی، اور دوسری بار تم خود گئے، اس لیے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا تریاق یعنی اس کا علاج میرا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ اگر چاہے تو ایک قطرہ کو دریا کر دے، اس کی قدرت ہے ایک ذرہ کو صحرا کر دے۔ اپنے الطاف کریمانہ سے وہ چاہے اگر ایک کن کہہ کے کونین کو پیدا کر دے۔ مروی ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی کے دعویٰ سے پہلے ایک محل بنوایا تھا اور اس کے باہر دروازہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس کی سرکشی اور شرک و کفر کو دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں بار بار اس کو تیری طرف بلاتا ہوں، لیکن اس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اس کی ہلاکت چاہتے ہو۔ اے موسیٰ، تم تو اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے باہری دروازے پر لکھ لیا، وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا عالم کیا ہوگا
جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساری زندگی اپنے قلب کی حیات کا ذریعہ بنائے رکھا ہو۔ قیصر شاہ روم نے حضرت عمر کی خدمت میں لکھا کہ مجھے مستقل درد سر رہتا ہے، آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیے۔ حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بھی اس ٹوپی کو وہ اپنے سر پر رکھتا اس کا درد سر جاتا رہتا، اور جب اسے اتار دیتا پھر درد سر شروع ہو جاتا۔ اس سے اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے ٹوپی کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ صاحب تفسیر روح البیان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی اور چوتھی شہد کی۔ جبریل امی سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازہ پر قفل یعنی تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی ہمارے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے اور اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب طہور جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔